بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. جامع الترمذي. وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني رحمه الله أيضا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، عزیزوں اور اسلامی پیاری ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 1 مارچ 2013 مطابق 19 ربیع الاخر 1434 ہجری بروز جمعہ، بعد صلاۃ جمعہ، بعد صلاۃ عشاء، جبیل اسلامک دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام ماہانہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام کا عنوان ایک منفرد اور اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ عنوان ہے. وہ عنوان ہے پردیس میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. محترم سامعین، یقیناً یہاں سعودیہ عربیہ کی سرزمین میں ہم سب پردیسی ہیں. ہم نے اپنے اپنے وطن کو کسی خاص مقصد کے لیے چھوڑا ہے.
محترم سامعین، یہاں آنے والے لوگوں نے بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کھویا۔ یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں اور فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مستقبل میں ہمارا کیا پروگرام ہونا چاہیے، اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر جو کچھ کہا جائے گا، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اور اس عنوان کا مخاطب سب سے پہلے اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یقیناً یہاں آنے کے بعد میں نے بھی بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کھویا، اور ہر شخص کی یہی آواز ہوگی۔ اس موضوع کے متعلق 3 طرح کے لوگ میرے سامنے نظر آئے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے الحمدللہ یہاں سعودیہ عربیہ میں آنے کے بعد کچھ نہیں کھویا، سب کچھ پایا، الحمدللہ۔ ایک صاحب نے پوسٹر لگاتے ہوئے دیکھا تو کہا، مولانا بہت اچھا عنوان ہے، ہم نے یہاں کچھ نہیں پایا، سب کچھ کھویا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ پایا ہوگا اور کچھ کھویا ہوگا۔ تو آج آئیے اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز جمعہ ادا کر لو، نماز جمعہ ادا ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہم نے اپنا وطن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے چھوڑا ہے۔ یہاں ظاہر سی بات ہے، یہاں آنے کا سب سے پہلا مقصد یہی ہوتا ہے، مال کمانا، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ یہ مال ہمارے لیے یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن سارا معاملہ عمل کا ہے، سارا معاملہ نیت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ مال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں مختلف آیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک آیت سورہ کہف کی 15 نمبر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور جو نیکیاں باقی رہ جانے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ سورہ کہف کی جو آیت پیش کی گئی ہے اس کا نمبر ہے 46 نمبر ہے، اور ایک سورہ تغابن کی آیت ہے 15 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے۔ اور سورہ تکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ انسان کی حرص اور انسان کی طمع اور انسان کی لالچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت سے مال جمع کرنے نے اللہ کے ذکر سے، آخرت سے، اللہ کی فکر سے، اللہ کے قرآن سے، دینی باتوں سے
اور دین سے، اسلام سے تم کو غفلت میں رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی تم قبر میں جا پہنچے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور زیب و زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، اور یہ دنیاوی زندگی کا مقصد آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا ایک دوسرے پر، اور اسی طرح سے مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو بارش کے ذریعے سے زمین میں کھیتیاں اگتی ہیں، جو کھیتیاں کے کاشتکاروں کو بڑی پسند آتی ہیں، بھا جاتی ہیں، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، اور پکنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر یہ کھیتی ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ انسان اس دنیا کی چمک دمک اور اس کی سرسبزی و شادابی اس کو پسند آتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ کل من علیہا فان، کہ سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے۔ یہ آسمان و زمین، یہ سورج چاند ستارے، یہ محلات اور یہ بلڈنگیں اور یہ بنگلے، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، آج اس دنیا کے اندر ہم جو مال کے حاصل کرنے میں دوڑ لگا رہے ہیں، محترم سامعین، آج اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے اس سعودی عربیہ کے ریال کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا پایا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ ہم نے کیا پایا۔ ایک حدیث اس تعلق سے، مال کے تعلق سے اور سناتا چلوں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ دو بھوکے بھیڑیوں کا بکریوں کے ریوڑ میں گھس جانا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ کسی انسان کے اندر مال و دولت کی محبت کا اور اسی طرح سے جاہ و منصب کا اس کے دل میں داخل ہو جانا ہے۔ دو بھوکے بھیڑیوں کا بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جانا، گھس جانا اور ان کے اندر چیرو پھاڑ اور فساد برپا کر دینا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ کسی انسان کے اندر مال و دولت کی محبت داخل ہو جائے، اور اسی طرح سے جاہ و حسب اور اسی طرح سے مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی لالچ اور طمع اور اس کی حرص داخل ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال و دولت کی حرص کا ایک انسان کے اندر داخل ہونا یہ بہت ہی زیادہ فساد اور بگاڑ کا باعث ہے۔ اس امت کا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ فتنۃ ھذہ الامہ المال، کہ اس امت کا فتنہ، اس امت کی آزمائش کیا چیز ہے؟ مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے سلسلے میں اس بات کا خوف محسوس نہیں کرتا کہ تم دین کو چھوڑ کر کے مشرک بن جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اس دنیا کی دولت بکھیر دی جائے، یہ دنیا کی دولت اپنے دہانے، اپنے خزانے،
اپنے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے تو تم اس دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگو، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا خوف ہے۔ محترم سامعین، اس موضوع کے اختیار کرنے کی وجہ پچھلے 2 ماہانہ پروگراموں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو بیانات ہوئے ہیں، ان میں سے اولاد کے بگاڑ کا ایک سبب ہم نے جو محسوس کیا ہے وہ والدین یا بالخصوص والد کا بچوں کی سرپرستی یا ان کی دیکھ بھال یا ان کی نگرانی نہ کرنا اور ان سے دور ہونا بھی ہے۔ اس وجہ سے اس موضوع کو اختیار کیا گیا، لیکن اس موضوع کے ساتھ اور بہت ساری باتیں آ گئی ہیں ذہن میں، تو میں ان کو بھی بتاتا چلوں۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے تعلق سے ایک بڑی عظیم حدیث ارشاد فرمائی، ذرا سا اسے غور سے سنیں اور اس پر دھیان دیں اور توجہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، تمہیں اچھی طرح سے کھانے پینے اور آرام و راحت اور نیند سے روک دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، لہذا جب تم سفر میں اپنی ضروریات پوری کر لو تو اپنے اہل و عیال کے پاس جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرو۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تمہیں کھانے پینے اور آرام و راحت سے روک دیتا ہے، لہٰذا جب تم اپنی ضرورت سفر میں پوری کر لو تو جلد از جلد تم اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم جو یہاں آئے ہیں اپنی ضروریات پوری کر کے اپنے اہل و عیال کے پاس ہم کو لوٹ جانا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں غربت، اجنبیت، مسافرت کی حالت میں ہم نے یہاں کیا پایا۔ یقیناً ہم نے یہاں آنے کے بعد بہت کچھ پایا، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے پائی، اگر ہماری توجہ رہی تو 2 ایسی عظیم چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں کہ یقیناً بہت ساری ہماری کوتاہیوں اور بہت سارے ہمارے نقصانات کا اس سے خمیازہ ہو جاتا ہے۔ 2 اہم چیزوں کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن ہم یہ دوسری چیزوں کا ذکر پہلے کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم جب یہاں پر آئے تو ہم نے مال حاصل کیا، دولت حاصل کی، ہم نے شہرت حاصل کی، اسی طرح سے بعض لوگوں کو عزتیں بھی ملیں، بعض لوگوں نے معاشرے میں اپنا مقام اور مرتبہ بھی بنا لیا۔ ہم نے یہاں دولت حاصل کی، اس دولت کی وجہ سے ہمارا فقر فاقہ، ہماری غربت دور ہوئی، ہماری محتاجگی دور ہوئی، ہم بے گھر تھے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرما دیا، ہم قلاش اور فقیر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دولت عطا کر دی کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کر لیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے مال جمع کیا، ان کی تعلیم کا اہتمام کیا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا، اور ان کے لیے اچھا سا گھر مہیا کیا، ان کے لیے اچھی سی غذا مہیا کی۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کیا، ماں باپ کے لیے بہت کچھ خرچ بھیجا، ان کو اچھی سی اچھی غذا مہیا کی، ان کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ہم نے مہیا کیے۔ اسی طرح سے معاشرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے،
اپنے اعزا و اقربا کے لیے ہم نے بہت ساری سہولتیں پیدا کی، ہم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا، کسی کو ہم نے ویزا بھیج کر کے یہاں بلا لیا، کسی کی کوئی غریب تھا تو اس کی غربت میں ہم نے اس کا ساتھ دیا، کوئی بیوہ اور یتیم تھا تو ہم نے اس کے لیے خرچ بھیجا، اور اسی طرح سے ہم نے یہاں آنے کے بعد مال کمانے کے بعد دینی کاموں میں بھی خرچ کیا، کہیں مدرسے میں ہم نے خرچ کیا، اور کہیں ہم نے مسجد میں خرچ کیا، کہیں مسجدیں بنوائی، کہیں مدرسوں میں خرچ کیا، اور اسی طرح سے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، کہیں ہم نے دینی کتابیں چھپوائی، قرآن چھپوا کر کے ہم نے اس میں کیا کہتے ہیں لوگوں میں تقسیم کیا، اور اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ ہمارے یہاں آنے کا اچھا پہلو ہے، ہمارے آنے کا یہاں پر ایک اچھا اور خوبصورت سا پہلو ہے۔ اسی طرح سے یہاں آنے کے بعد ہم نے دو باتیں ذکر کی تھی کہ دو اہم چیزیں ہم کو حاصل ہوئی، اور ان کے مقابلے میں بہت سارے نقصانات ہمارے کم ہو جاتے ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں حاصل کرنے والوں کے لیے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آنے کے بعد ہمیں اپنے گھر خانہ کعبہ، مکۃ المکرمہ، حرم شریف کی زیارت کرا دی، دیدار کرایا، اور حج اور عمرے کی سعادت ہم کو نصیب فرمائی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کے دل تڑپتے ہیں، جن کی آنکھیں روتی ہیں کہ اے کاش کہ ہماری آنکھیں خانہ کعبہ کا دیدار کر لیتی، اے کاش کہ ہم مکۃ المکرمہ پہنچ جاتے، اے کاش کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مدینہ کو دیکھ لیتے۔ اور وہ شعر تو آپ کو یاد ہی ہوگا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو حاصل کرنے والوں کے لیے یہ سعادت ایک بہت بڑی سعادت ہے، جس سعادت سے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ اور ایسے بھی ساتھ ساتھ ہمارے نگاہوں کے سامنے ایسے بھی لوگ نظر آئے ہیں، ایسے بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ یہاں پر انہوں نے 5 سال 10 سال 20 سال گزار دیا، لیکن ایک عمرے کے لیے وہ نہیں گئے، ایک عمرے کی سعادت انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے بھی محروم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور کئی ایسے لوگ ملے مجھے جن سے ملاقاتیں ہوئی کہ آج 15-20 سال گزر جانے کے بعد آج تک انہوں نے حج بیت اللہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں یہاں آنے کے بعد حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سعودی عربیہ بلاد التوحید، توحید کے اس ملک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور احکام شریعت پر عمل درآمد کرانے والے اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کھلی فضا عطا کی، اچھا ماحول عطا کیا، اچھے علماء ہم کو ملے، اور یہاں جالیات کا ایک اسٹیج ملا ہم کو، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، صحیح عقیدے کی طرف بلایا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلایا جاتا ہے، اور سلف صالحین کے منہج اور ان کے طور طریقے کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ کھلی فضا ملی، اور اگر ہم نے دعویٰ سینٹر سے محبت کی اور اس کے قریب آئے، اس کے پروگراموں میں شریک ہوئے، اس کے تعلیمی پروگرام میں شریک ہوئے، اس کے دعوتی پروگرام میں شریک ہوئے، اور اس کے ماہانہ پروگراموں میں شریک ہوئے، تو میرے سامعین، میرے محترم بھائیوں، اس دولت سے بڑھ کر کے جہاں کہ ہمیں عقیدہ مل گیا، ہمیں توحید مل گئی، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت مل گئی، اور سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے منہج اور ان کے طریقے پر، اسلام پر عمل کرنا مل گیا، میں سمجھتا ہوں میرے محترم سامعین کہ اس دولت سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی اور دولت نہیں۔ یہاں کی فضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہمارے دل کھول دیے۔ ہم اپنے ملکوں میں شرک میں، بدعت میں، خرافات میں، دومالائیوں میں، شکوک و شبہات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمیں وہاں کے برے علماء نے اپنے گورکھ دھندوں میں پھنسا رکھا تھا، اپنے جال میں
انہوں نے پھنسا رکھا تھا، ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا، ہمیں کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آنے کے بعد ہمیں جالیات کے اسٹیج سے، یہاں کی کھلی فضا میں، یہاں کے دروس اور محاضرات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی۔ جس ہدایت کی طلب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، محترم سامعین، ایک شخص کا ہدایت پا جانا، کسی انسان کا یہاں عقیدہ حاصل کر لینا، توحید پا لینا، یہ اس کی پوری زندگی کے خسارے سے بہتر ہے، پوری زندگی کے نقصان سے بہتر ہے۔ انسان کا سب کچھ غارت ہو جائے، انسان کا سب کچھ برباد ہو جائے، انسان کا سب کچھ مٹ جائے، لیکن اگر اسے صحیح عقیدہ مل گیا تو یقیناً وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اللہ کی جنت اس کو مل گئی، اور اس کی روشنی میں خود تو اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق بناتا ہی ہے، یا ہم نے بنایا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اور اپنے دوست و احباب کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے قصبے کے لوگوں کو، اور اپنے شہر اور وطن کے لوگوں کو اسی روشنی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ہدایت یاب ہوئے، ان کو صحیح راستہ ملا، انہیں صحیح روشنی ملی، اور اس روشنی میں انہوں نے کوشش کی تو ایک شخص کی وجہ سے ان کا گھر سدھر گیا، ان کے خاندان کے لوگ سدھر گئے، ان کے پاس پڑوس کے لوگ سدھر گئے، ان کے دوستوں میں اصلاح ہوئی۔ اللہ اللہ، ایک بات یاد آتی ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک شخص یہاں سے رخصت ہوئے، دعویٰ سینٹر سے انہوں نے بہت ساری کیسٹیں، کتابیں، سیڈیاں، پمفلیٹ، مطویات حاصل کیا، اور اسے تقریباً 30-40 کلو کا ایک وزن بنایا اور اسے کارگو کر دیا، اور کل وہ گئے اور انہوں نے کہا مولانا میرا ٹارگٹ اور میرا ہدف یہ ہے کہ میں اپنے ملنے جلنے والے اور رشتہ داروں میں 100 گھروں میں توحید کی بات پہنچاؤں گا، صحیح عقیدے کی بات پہنچاؤں گا، ان کو کتابیں دوں گا، کیسٹیں دوں گا، سیڈیاں دوں گا، اور اسی طرح سے پمفلیٹ دوں گا۔ میں اپنی آواز، بلکہ یہ اللہ کی آواز ہے، میں جس گمراہی سے نکلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ملنے والے جن گمراہیوں میں ہیں میں انہیں ان گمراہیوں سے ان کو نکال لے آؤں۔ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہاں پر یہ ہم نے بہت اہم چیز پائی، اس چیز کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دعویٰ سینٹر سے نہیں جڑے، جنہوں نے اپنے کانوں کو توحید اور عقیدے کی باتوں سے بند رکھا، جو دعویٰ سینٹر اور اس کے پروگراموں کے سائے سے بھاگتے رہے، قریب نہیں آتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعویٰ سینٹر کا سایہ پڑ جائے، اور انہوں نے یہاں کی تعلیمی پروگرام میں شرکت نہیں کی، یہاں کی توحید اور سنت پر مبنی آواز کو نہیں سنی، ایسے لوگوں نے بہت دنیا کی چیزیں تو حاصل کر لی، دولت تو حاصل کر لی، لیکن عزیزوں اور ساتھیوں، انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا، بلکہ ان کی یہ دولت ان کے لیے وبال جان ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں مال و دولت کی حرص داخل ہو جائے، جو لالچی بن جائے، جو دنیا سے طمع کرنے لگ جائے، ایسا شخص سے دین و دنیا سب کے لیے غارت گر ایمان۔ ایسے شخص نے گرچہ اپنا گھر اچھا تو بنا لیا، لیکن اپنے گھر کے اندر توحید کو داخل نہیں کر سکا۔ ایسے شخص نے اپنے بچوں کے لیے اچھی سے اچھی غذائیں تو مہیا کر دی، لیکن اپنے بچوں کے لیے صحیح عقیدے کا اہتمام نہیں کیا، صحیح تربیت کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ ایسے شخص نے اپنے بچوں کے لیے اپنے اس مال کے ذریعے سے کہیں اپنے گھروں میں غلط چیزیں داخل کر دی، ٹیلی ویژن، VCR اور اسی طرح سے انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کی، اور اپنے اس پیسے کے ذریعے سے غیر اسلامی اسکولوں میں اس نے داخل کیا، اور پھر اس کے بچے بگڑتے چلے گئے۔ محترم سامعین،
آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگوں نے جو کچھ یہاں پایا عزیز اور ساتھیوں بہت کچھ کھو دیا۔ یہ مال ان کے لیے وبال جان ہے، یہ مال ان کے لیے فتنہ ہے، یہ مال ان کے لیے آزمائش ہے، یہ مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے نہ تو انسان کا مال کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا جیفہ وطالبها کلابها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس دنیا کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ دنیا کو دنیا کی غرض سے حاصل کرنا، یہ دنیا کو دنیا کی غرض سے اور دنیا کی لالچ سے دنیا کو حاصل کرنا یہ قابل مذمت چیز ہے، لیکن دنیا کو دین کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے، والدین کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کی غرض سے اگر یہ دنیا حاصل کی جا رہی ہے تو یقیناً یہ قابل محمود چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وہ مومن جس کے پاس مال ہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر رہا ہے، اس فقیر غریب مسکین مومن سے بہتر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، ایسے لوگوں نے جنہوں نے دنیا کی غرض سے یہاں پر قدم رکھا اور کچھ نہیں حاصل کیا، صرف دنیا حاصل کیا، انہوں نے بہت کچھ کھویا، جس کا بیان آگے آنے والا ہے۔ کیا کھویا؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل سے کبھی جاتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب، اگر آدمی کے پاس ایک وادی بھر سونا ہو، وادی کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ جو ایک ہموار میدان ہوتا ہے، آپ میدان ترجمہ کر لیں، ایک میدان بھر اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہو، لأحب ان یکون لہ وادیا آخر، تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس اے کاش کے سونے کا دوسرا میدان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس میدان بھر، ایک بڑے میدان کے برابر سونا ہو تو وہ تمنا کرے گا، پسند کرے گا کہ ایک دوسری وادی بھی، ایک دوسرا میدان بھی اس کے پاس سونے کا ہوتا۔ اور فرمایا کہ انسان کا پیٹ، آدمی کا پیٹ سوائے قبر کے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ واللہ یتوب علی من تاب، اللہ جس پر رحم کرے وہی توبہ کر سکتا ہے، اسی پر رحم ہو سکتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آئیے محترم سامعین، اس پردیس کی زندگی میں، اس پردیس کی زندگی کو اختیار کرنے کے بعد ہم نے کیا کھویا؟ پایا بہت کچھ پایا، کھویا کیا ہم نے؟ عزیزوں اور ساتھیوں، بہت کچھ کھو دیا۔ تین چیزیں اس میں اہم بیان کروں گا۔ ایک، ماں باپ کی محبت کو ہم نے کھویا۔ دوسرے، بیوی کے حقوق اور اس کے جذبات کو اور اس کی جوانی کو کھویا۔ تیسرے، اولاد کی تربیت اور ان کی دیکھ بھال کو کھویا۔ یہ تین اہم رکن ہوں گے جن پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم سامعین،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ سفر سفر ہے۔ ایک مسافر جب گھر سے چلتا ہے تو بزبان حال یہ کہتا ہوا نکلتا ہے اپنے گھر سے، میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر، میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا۔ جس وقت ایک پردیسی اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے دلوں سے پوچھیں، ان کی آنکھوں سے ان کی آنکھوں سے پوچھیں، ان کے بے قرار الوداعی کلمات سے پوچھیں کہ کس دل سے اور کن آنسوؤں کے ساتھ ماں باپ اپنے جگر گوشے کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے فرزند کو، اپنی آنکھوں کے سامنے پلتا اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کس دل سے جدا کرتے ہیں۔ کوئی پردیس میں آنے والا شخص کبھی اپنے ماں باپ کے دل سے بھی پوچھتا ہے، کوئی اجازت بھی لیتا ہے۔ وہ بوڑھے ماں باپ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جنہیں کوئی روٹی مہیا کرنے والا نہیں ہوتا، جنہیں پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کے آرام و راحت کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کن کے سہارے چھوڑ کر کے چلے آتے ہوئے پردیسیوں ذرا بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم دیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور یہ بھی فرض کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اسی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، اسے نصیحت کی ہے، یہ اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نام غزوے میں جہاد میں لکھوا لیا ہے، مجھے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کہ جاؤ لوٹ جاؤ، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جہاد کرو۔ میرے محترم سامعین، ویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں آ جاؤں، لیکن میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، میری بوڑھی ماں کو کوئی دوسرا اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اویس، خبر بھیجی کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو صحابی کا شرف حاصل کر لیتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب میں وہ شامل ہو جاتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے زمرے میں وہ شریک ہو جاتے، لیکن محض ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے اپنا وطن نہیں چھوڑا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا انہیں؟ اے پردیس میں آنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو صحیح کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کس کے حوالے چھوڑ کر کے آئے ہو۔
کون ہے ان کی خدمت کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ سوکھی روٹی کھا لیتے، دال روٹی پر گزارا کر لیتے، اپنے بال بچوں کو گوشت روٹی اور مرغ مسلم کھلانے کے چکر میں اپنے والدین کے سایہ شفقت سے محروم نہ ہوتے۔ اے پردیسیوں، تم نے انہیں کس کے حوالے چھوڑ رکھا ہے؟ اے کاش کہ تم نے ان کے آنسوؤں سے پوچھا ہوتا، ان کے تڑپتے ہوئے دلوں سے پوچھا ہوتا، ان کے جسم کے ایک ایک حصے سے پوچھا ہوتا۔ اے کاش کہ ایسی سمجھ ہمیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک پردیسی جب سب کچھ برداشت کر کے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اس کا دل بھی تڑپتا ہے، وہ بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، لیکن اس وقت کو یاد کریں اور ہر پردیسی کے تقریباً بہت سارے پردیسیوں کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے کہ جب اس کا بوڑھا باپ اور اس کی بوڑھی ماں ان حسرتوں کے ساتھ اس کو جدا کرتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا فرزند، میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے، دوبارہ اس سے ملاقات نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں خبر آتی ہے کہ اس کے بوڑھے باپ کی وفات ہو گئی، تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کفیل سے ملتا ہے، جوازات کے چکر لگاتا ہے اور ایئر لائنسوں کا چکر لگاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اڑ کر کے پہنچ جائے، لیکن اس کی قسمت میں باپ کا آخری دیدار نہیں ہوتا۔ لوگ انتظار کر کے، اور اس سے پہلے بھی ایک درد مند لمحہ آتا ہے جس کو سوائے مرنے والے باپ اور مرنے والی ماں کے علاوہ کوئی نہیں محسوس کرتا۔ آخری وقت میں بوڑھا باپ اور شفقت کرنے والی، محبت کرنے والی ماں کہتی ہے، بار بار میرا بیٹا، نام لے لے کر پکارتی ہے، عبداللہ آئے، زید آئے، خالد آئے، عبد الرحمن کہاں ہے؟ مجھے چہرہ دکھا دو میرے بیٹے کا۔ اللہ، ایسا سوچے، غور کرے کہ وہ لمحہ کتنا درد مند ہوتا ہے، کتنا غمناک ہوتا ہے۔ اور بیٹے کا حال یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اڑ کر کے پہنچ جائے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، یقیناً بہت سارے لوگ گزرے ہوں گے، اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ضرور فوت ہوا ہوگا، اکثر لوگوں کا یہی حال۔ ماں انہی بے قراریوں کے حالت میں، انہی جذبات کو لے کر کے تڑپتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو جاتی، لیکن اپنے جگر گوشے کا دیدار نہیں کر پاتی۔ یہ بڑا اہم اور بڑا غمناک معاملہ ہے۔ ہم ذرا سا سوچیں کہ ہم نے یہاں پردیس آ کر کے اپنی ماں اور اپنے باپ کی محبت سے، ان کی شفقتوں سے محروم ہو گئے، ان کی خدمت سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کتنا محروم اور کتنا بدنصیب ہے جسے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ملا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ حاصل کر لی، اس سے بڑھ کر کے بدقسمت اور کون ہوگا؟ اے پردیسیوں، ہم سب بدقسمت ہیں۔ ہم سب لوگ اپنی
اس محرومی پر جتنا افسوس کرے اتنا کم ہے۔ کوئی کسی کے ماں باپ یہ نہیں چاہے گے کہ میرا بیٹا تنگی میں زندگی گزارے۔ ماں باپ خود دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کی اچھی روزی لگا دے، میرا بیٹا سعودیہ پہنچ جائے۔ ان سب چیزوں کے باوجود، ان سب تمناؤں اور آرزوؤں اور دعاؤں کے باوجود ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ کم از کم میں بھی تمام پردیسیوں کی طرح سے میں بھی ایک مجرم ہوں، اس جرم کا ارتکاب میں بھی کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ماں باپ کی خدمت میں پہنچا دے ہمیں اور سب کو۔ ہم اپنی ضروریات یہاں پوری کرنے کے بعد چلے جائیں، اس لیے کہ یہ پیٹ، یہ طمع، یہ لالچ، یہ دل کبھی نہیں بھرے گا مال سے۔ سونے کی وادیاں مل جائے تب بھی یہ دل نہیں بھرے گا، اسے مال چاہیے۔ اللہ اللہ، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، جو کہ اس دنیا، جس کے سامنے یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے اس پردیس میں ماں باپ کی محبت کو کھویا، ان کی شفقتوں کو کھویا، اور یہاں تک کہ ان کے آخری دیدار تک کو کھو دیا۔ غیروں نے ہمارے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کفنایا، دفنایا، نہلایا، دھلایا، دفنایا، اور غیروں نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، ہم محروم رہے۔ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، یہی حال آج ہمارا یا ہم میں سے اکثر لوگوں کا ہے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کتابیں، کیسٹیں، سیڈیاں بھری پڑی ہیں، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کرنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس موضوع پر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوسرا اہم موضوع جو آج کا ہے کہ کیا کھویا ہم نے، ان میں سے ہے کہ انسان کے اندر جذبات ہیں، احساسات ہوتے ہیں، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، بہت ساری آرزوئیں رکھتی ہیں۔ انسان مانوس ہوتا ہے کسی چیز سے، انسان اپنے ہم جنس سے محبت کرتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اور یہ چاہت یا اس چاہت کی تکمیل انسان کی کافی حد تک شادی ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے طرح طرح کے اپنے دلوں کے اندر خیالات اور تمنائیں رکھتے ہیں۔ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، اس کے چمن میں رہے، اس کے سائے میں رہے، جو اس کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اسے محبت عطا کرنے والا ہو، جو اسے اس کی ضروریات، ساری ضروریات کا پوری کرنے والا ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے قریب رہے، میرے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی یہی تمنا ہوتی ہے، دلی تمنا اور خواہش اس کی یہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک پردیسی جس وقت اپنی شریکہ حیات، زوجہ محترمہ اور ایک ٹوٹ کر چاہنے والی بیوی سے جب جدا ہوتا ہے تو اس بیوی کی کیا حالت ہوتی ہے، اس بیوی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر کوئی تکلیف ہوتی، سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ قلق ہوتا ہے،
اور سب سے زیادہ آنسو گرتے ہیں اور سب سے زیادہ دل تڑپتا ہے اور سب سے زیادہ بے قراریاں آتی ہیں اور سب سے زیادہ جذبات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا خون ہوتا نظر آتا ہے تو وہ ہے بیوی کی ذات۔ کن آنسوؤں، کن بے قراریوں اور کن مجبوریوں اور کن پریشانیوں اور دکھ درد کے ساتھ ایک بیوی اپنے شوہر کو الوداع کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کوئی مرد اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، شوہر کے دل میں بھی یہ تڑپ اور یہ محبت، یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جس قدر ایک مجبور اور ایک مسکین بیوی کی کیفیت ہوتی ہے وہ شوہر کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے درد کا اظہار ہو سکتا ہے اپنی قریبی سہیلی کا سے کر سکتی ہو، یا تو پھر پرانے زمانے میں خطوں کے ذریعے سے اس درد کا اظہار بیویاں کرتی تھیں، یا آج کے زمانے میں ایک بیوی جب فون آ جانے کے بعد انتظار کرتی ہے، فون کا انتظار کرتی ہے، ہاں کال کا انتظار کرتی ہے، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار کی۔ ایک بیوی کتنی شدت کے ساتھ اس چیز کا انتظار کرتی ہے، اور اس گھڑی کو آپ ذرا سا سوچیں، اندازہ کریں کہ جب آپ یہاں سے سب کچھ انتظام کر کے جب آپ یہاں سے واپس ہوتے ہیں تو بیوی کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کا اندازہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہاں آنے کے بعد جو چیز ہم کھوتے ہیں یا جو چیز ہم نے کھویا ہے وہ ایک بیوی کے جذبات، اس کی محبتوں کو ہم نے قربان کیا، اس کے جذبات کا خون کیا، اس کی تمنا اور آرزوؤں کا خون کیا۔ کس لیے؟ مال کمانے کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں، دنیا کی ریل پیل میں شریک ہونے کے چکر میں، اچھے سے اچھا محل بنانے کے چکر میں، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس کرنے کے چکر میں، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی جمع کرنے میں، اور دنیا کا مالدار ترین انسان بننے کے چکر میں ان نازک لمحات کو ہم نے قربان کر دیا جو ایک بیوی کی زندگی میں آتے ہیں۔ کیا اس کے حقوق نہیں ہیں؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے نزدیک بہتر ہو۔ اور پھر ان دوریوں میں، ان تنہائیوں میں، ان مجبوریوں میں بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں، بہت سارے حادثات جنم لیتے ہیں، بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، غیروں کی نظریں بیویوں پر پڑتی ہیں کہ اس کا کوئی نہیں، بچوں کی بات بعد میں آئے گی، اور اسی طرح سے بے سہارا بیوی کو بے سہارا، بے یار و مددگار سمجھ کر کے لوگ اس کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں، اپنے پرائے، قریبی، دور کے لوگ، پاس پڑوس کے لوگ، محلے کے لوگ۔ ایسے وقت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے یا اس کا وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ محترم سامعین، یہ دوریاں، یہ ہو سکتا تھا کہ ہم وہیں پر رہتے اور اپنے وطن میں دال روٹی کماتے، تھوڑا سا کماتے، لیکن ان سارے جذبات کا خون نہ کرتے، اور بہت سارے گناہ نہ ہوتے، اور بہت ساری خرابیاں نہ ہوتی۔ میرے محترم سامعین، اس لیے ہمیں اس پہلو پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اس پہلو پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سنا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی رعایا کی خبردگیری کرنے کے لیے
راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی، ٹھہر گئے، آواز کی طرف کان لگا دیا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کان لگایا تو گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه فوالله لولا الله اني اراقبه تحرك من هذا السرير جوانبه۔ اللہ اکبر۔ اس شعر کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ وہ عورت ایک لمبی رات کی شکایت کر رہی تھی جس میں اس کا شوہر اس سے غائب تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کا وہ شکوہ کر رہی تھی، شعر اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار گنگنا رہی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اگر آج اس کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں گناہ کر بیٹھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ایک پردیسی عورت کے یہ اشعار ایک بجلی سے زیادہ خطرناک انداز میں ٹکراتے ہیں۔ دن ہوا، معلومات حاصل کی، پتہ لگایا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے۔ پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر غزوے میں گیا ہوا ہے، جہاد میں گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی قریبی خاتون کو اس کے گھر بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ جب تک اس کا شوہر واپس نہیں آتا ہے تو اس کے گھر میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات سے ہار کر کے، مجبور ہو کر کے کوئی گناہ نہ کر بیٹھے۔ اور اس کے شوہر کے بارے میں پتہ لگایا کہ کون ہے، کہاں، کس غزوے میں، کس جنگ میں گیا ہوا ہے، اس کو پیغام بھیجا کہ جلد از جلد اس کے شوہر کو واپس بلایا جائے۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، اور پوچھا بیٹی یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنے دنوں تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ باپ جان 4 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک وہ صبر کر سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے، بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنے فوجیوں میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی فوجی 6 مہینے سے زیادہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتا۔ میرے محترم سامعین، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے اکثر شادی شدہ ہیں، اکثر لوگ بغیر فیملی کے ہیں۔ اس پردیس میں پردیسی کو اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بساط کو جلد از جلد سمیٹ کر کے، اپنی ضروریات کو جلد از جلد پوری کر کے نکل جانا چاہیے، واپس ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر میں اپنی ضرورت پوری کر لو تو جلد از جلد اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور آج کے موضوع کا یا کچھ پیام کے اہم موضوعات میں سے اولاد کی تربیت بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بہت جلد میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتنا وقت ہے مسعود بھائی؟ میرے محترم سامعین، جب ہم گھر سے جدا ہوتے ہیں تو یقیناً چھوٹے معصوم بچے، ان کے دل پر بھی بہت کچھ کیفیتیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ باپ کی
شفقت سے وہ محروم ہو رہے ہوتے ہیں، وہ باپ جو ان کے لیے ٹافیاں لایا کرتا تھا، جو ان کے لیے جوس لایا کرتا تھا، جو ان کے لیے پھل فروٹ لایا کرتا تھا، جو انہیں گھمانے لے جایا کرتا تھا، جو انہیں بازار لے جایا کرتا تھا، جو انہیں کتابیں لا کر دیا کرتا تھا، جو ان کی ضروریات پوری کرتا تھا، جو ان کے لیے اچھے اچھے کھلونے لایا کرتا تھا، ایسے شفیق اور محبت کرنے والے باپ سے جب بچے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اور ایسے وقت میں میں پردیسی سے پوچھتا ہوں کہ وہ ذرا سا سوچے کہ اس وقت جس وقت وہ اپنے بچوں سے جدا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا اس وقت اپنے والد کی کیفیت کا وہ اندازہ کرے کہ جب وہ خود اس کی اولاد ہو کر کے وہ اپنے والد سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، تب اس کے والد کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہاں ہو رہی تھی، اس وقت کا وہ اندازہ کرے، اور آج اس گھڑی کا بھی اندازہ کر لے کہ وہ اپنے بچوں سے جدا ہوتے وقت کیا محسوس کر رہا ہے، کتنے غم و الم کا اور دوریوں کا، مجبوریوں کا پہاڑ اس کے دل پر ٹوٹتا ہے۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے معصوم بچوں کے چہرے نظر آتے ہیں، وہ خواب و خیال میں ان کے چہروں کو دور تک سوچتا رہتا ہے۔ کئی دن یہاں آنے کے بعد بھی، پردیس کی زندگی میں اپنی معمول کی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے اپنے بچوں کے چہرے نہیں بھولتے۔ خواب و خیال میں کبھی خواب میں دیکھتا ہے، کبھی خیال میں سوچتا ہے، کبھی ان کی خاکی خیالی تصویریں بناتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، پھر پریشان ہو کر کے ان کو فون کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور جس وقت اس کے کانوں سے اس کے بچوں کی معصوم اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی آوازیں ٹکراتی ہیں، دل تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے کہ کیا کرے وہ، کتنی جلدی اس مسافت کو طے کرتے ہوئے اڑ کر کے اپنے بچوں کو گود میں لے لے، ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لے۔ لیکن اے کاش کہ ایسا ہوتا، وہ سوچ کر کے اور رو کر کے رہ جاتا ہے۔ اے میرے پردیسی بھائیوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ اپنے دلوں سے ذرا سا پوچھیں۔ اور یہ سب ساری چیزیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور پھر ان محبتوں، ان شفقتوں سے محرومی کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دے پاتے، انہیں قرآن حفظ نہیں کرا پاتے، دین کی تعلیم نہیں دے پاتے، اچھے مدرسوں میں داخل نہیں کرا پاتے، ان کو اعلیٰ اخلاق پر پروان نہیں چڑھا پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ہماری تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں نہیں ملتی۔ اب ان کو شفقتوں کی گھنی چھاؤں کیا ملے، جتنے تھے سایہ دار شجر سارے کٹ گئے۔ سایہ دار شجر آپ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بچے اپنا دکھ درد، اپنی پریشانی کس کو سنائیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں، ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، بچیاں آوارہ ہو جاتی ہیں، کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کی تربیت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ زندگی انہوں نے اس پردیس میں گزار دی، لیکن اولاد جو انسان کی اصل کمائی ہے ان کی تربیت سے محروم ہو گئے، ان کی دینداری سے محروم ہو گئے، وہ غلط راستے پر لگ گئے، اور ان کے بچے حافظ و عالم بننے کے بجائے دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، اور جیسے دنیاوی لوگ رہتے ہیں، نمازوں سے کوئی مطلب نہیں، عقیدے سے کوئی مطلب نہیں، اچھے اخلاق سے کوئی مطلب نہیں، کتاب و سنت سے کوئی مطلب نہیں۔ نتیجہ کس کا ہے؟ اس مال سے محبت کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں۔ تو تیسری چیز جو ہم نے کھوئی وہ اپنے بچوں کی تربیت، ان کی محبت اور ان کی شفقتوں کو ہم نے کھویا۔ میرے محترم سامعین، باتیں اور بہت ساری تھیں اور بہت کچھ کہنا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موضوع پر ٹھنڈے دل سے، اطمینان اور سکون کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بہت کچھ پا لیا،
ہم کیا کچھ کھو رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کھوئے ہوئے جواہرات اور انمول ہیروں کو پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو اور فردوس گمشدہ کو پالیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رہیں اس وقت تک ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بھی صحیح عقیدے، ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ انعامات آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اسی مہینے آئیے انعامات۔ مال کی مذمت میں، مال کی، اس سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پردیس کے اس موضوع سے متعلق جو میں نے محسوس کیا، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے باتیں پیش کی، تو آپ نے اس سے کیا محسوس کیا، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ کوئی صاحب ہاتھ اٹھائے اور اس میرے موضوع پر آپ بتائیں کہ میرا کیا مقصد ہے، اس پردیس کی زندگی کی نفی کرنا ہوا یا منع کرنا ہوا، رد کرنا ہوا، یا کیا ہے؟ چلیں مسعود بھائی آپ کو موقع دیتے ہیں، اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ چلیے۔ ہاں شیخ، یہاں یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں تو جیسے انسان کی دولت کمانے کی حوث ختم ہوتی ہی نہیں، 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ 1 اور سال کے بعد چلا جائے، پھر اور کچھ بنا کے چلا جائے، اس طرح جو ہے 4 سال 5 سال کر کے ویکیشن پہ جاتے ہیں لوگ۔ تو اتنے لمبے عرصے میں وہاں بچوں کی تربیت ہو نہیں پاتی، بیوی اور والدین وغیرہ جو ہیں تڑپتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے موضوع کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ بھائی دیکھیے یہاں پر آئے ہیں ہم، جلد از جلد اپنی ضروریات کو پوری کریں اور چلتے بنیں، تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی، یعنی جو ہمارے دوسرے حقوق وہاں پر ہیں اس کی بھی ادائیگی ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پکڑ سے بچ جائیں۔ یقیناً آج کے ہمارے اس پروگرام کا پیغام ہی یہی ہے، یہی میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ پردیس کی زندگی کا انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن اس کی ایک حد، ایک لمٹ۔ تو مسعود بھائی کو صحیح بخاری انعام میں دی جا رہی ہے، آئیے یہ پوری 3 جلدیں ہیں، اور مسعود بھائی بڑی کوشش کرتے ہیں پروگرام جو ہے وہ کرنے کی، ریکارڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے امید ہے کہ جلد از جلد اس موضوع پر CD بنائے، تیار کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مال کی مذمت کے تعلق سے ایک میں نے حدیث پیش کی، وہ حدیث کون صاحب حدیث کا ترجمہ بتائیں؟ چلیے آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے۔ مال کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ حدیث، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ کسی وادی میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی وادی ہے، اگر کسی کو ایک 2 بھیڑیوں بکریوں کے گروپ ہے، جب مجموعے میں 2 بھیڑیوں کے اگر کسی کے 2 بھیڑیاں اگر چلے گئے تو بڑی بھیڑیوں میں اختلافات ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں کھا جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول نے مال اگر کسی کے انسان کے جسم میں چلے جائے یا ان کے اخلاق عادت میں آ جائے تو انسان کے تمام۔ آئیے آپ نے موضوع کو وضاحت کر دی، آئیے تشریف لائیے، آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر انعام میں دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے تعلق سے ایک حدیث بیان فرمائی کہ سفر کیا ہے اور پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ کون صاحب بیان کریں گے؟ کنہوں نے پہلا ہاتھ اٹھایا ہے؟ چلیے مشیر صاحب کیا کہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سفر ایک عذاب ہے جی، اور سفر پورا کرنے کے بعد ہر شخص کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے گھر لوٹ جائے، اپنے گھر سے۔ آئیے اور بھی انعامات اوپر اٹھائیے مشیر بھائی۔
یہ 2 انعامات اور اوپر. ہم نے پردیس میں کیا کھویا، کیا کیا چیزیں ہم نے کھوئی؟ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، یعنی زیادہ کھویا ہے ہم لوگوں نے، اس لیے بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے. بھائی بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں، ان کو موقع دیا جائے. 3 چیز ہم نے کھوئی ہے. جی. پہلی ماں باپ اور والدین کی شفقت، دوسرا بیوی کی خدمت، اور تیسرا اولاد. آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے. آپ کو عقیدے کی ایک کتاب دی جا رہی ہے. اب میں سننا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریر کے درمیان دو بہت اہم باتیں نقل کی تھی، ذکر کی تھی کہ ہم نے کیا پایا. ان پانے والی چیزوں میں سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. کون سا آپ بتائیں گے؟ کوئی نئے لوگ. بیٹا آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیا آپ؟ بتائیے. چلیے بچے کو موقع دیا جائے. جی ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے اس پردیس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں حاصل کی، مال دولت وغیرہ وغیرہ، بینک، یہ کیا کہتے ہیں، بنگلہ، گاڑی، یہ سب کچھ حاصل کیا. یہاں پردیس میں ہم نے 2 چیزیں بہت اہم حاصل کی ہیں. چلیے آئیے آپ آئیے. اب چلیے 2 جو اہم چیز جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، بیان کیا تھا، بتائیں. عمرہ حج آپ نے بیان کر دیا. اچھا دوسری چیز بتائیے. کھڑے ہوئیے. ہاں تب جا کر کیا؟ جی عمرہ حج تو یہ ایک ہوا نا، ایک چیز میں نے بتایا تھا. سب لوگ خاموش رہیے، دوسرے لوگ نہ بتائیے. چلیے آپ بتائیے. ہاں جالیات سے جو ہم نے پایا ہے، جس طریقے میں چلتے تھے وہاں پہ یہاں پہ آ کے جو سدھار ہوا ہے وہ بھی اس میں سے ہے جو ہم نے پایا ہے. اور وضاحت کیجیے. ایک منٹ چلیے پیچھے. ہم نے 2 چیزیں یہ پہلی کہ ہم نے اللہ کا گھر اور یہ تو بتا دیا انہوں نے. اب چلیے کیا کہتے ہیں چلیے آپ بتائیے. بیٹھ جائے حنیف بھائی. حنیف وہ پیچھے والے جی. ہاں جو ہم نے اہم چیز حاصل کیا وہ ہم نے صحیح عقیدہ اور صحیح توحید ہم نے حاصل کی. یہاں جس کو یہ چیز حاصل ہوئی بہت بڑی چیز، کیونکہ یہاں الحمدللہ پورے مملکہ میں، سعودی عربیہ میں پورے مملکہ کے اندر دالیات دعویٰ سینٹر یہ ہیں جن سے الحمدللہ وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو دین اور صحیح عقیدہ ملا. اپنے یہاں شرک، کفر اور کیا کیا چیزیں بدعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس حاضری کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمایا، اور ہم نے جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو. اور اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.